بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 169۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انما بے شک، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ وہ تمہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا اور اللہ تعالی پر ان باتوں کے کہنے کا حکم کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں انما، اس سے صاف بات ظاہر ہو گئی کہ یہ زور دیا گیا ہے کہ شیطان سے ہمیشہ شیطانیت ہی کا ظہور ہوگا، وہ کوئی نیکی کی بات نہیں کرے گا، اور کسی نیکی کے صدور کا اس سے امکان ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نحل ہے یہ، اور آیت نمبر 116 ہے کہ وَلَا تَقُولُوا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آ جائے بے دھڑک نکال دو اور حکم لگا دو، یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اس طرح حکم لگانا اللہ پر افطرا پردازی کرنا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ لگانا ہے۔ جو لوگ اللہ پر افطرا پردازیاں کرتے ہیں وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور جگہ میں یہ جو ایک یا دو آیات آپ کے سامنے رکھوں گی تو آپ کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں کیا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک آیت ہے المائدہ کی اور 103، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکاذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہ آیت آپ غور سے ذرا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ نے نہیں ٹھہرائی ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ اللہ پر افطرا کرتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے محروم ہیں۔ اس آیت کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں تھوڑا سا کہ مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور انہیں مقدس سمجھتے تھے، اور ہر طرح کے توہم پرستانہ عقائد ان سے وابستہ ہو گئے تھے، اور ماشاءاللہ جو ہم میں بھی اب ہیں، اللہ تعالی ہمارا چھٹکارا کرے ان سے۔ چنانچہ اس جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی ہے سورہ مائدہ کی، ان جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جانور کیا ہے؟ پہلا نام کیا لیا؟ بحیرہ۔ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان علامت کے لیے شق کر دیے گئے ہوں اور بتوں کی نیاز میں چھوڑ دی گئی ہو، اور یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس سے 5 بچے پیدا ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا جانور اگلا صائبہ۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا ہو، نہ تو کوئی اس پر سوار ہو سکتا تھا، نہ اس کے بال کاٹ سکتا تھا، نہ اس کا دودھ اپنے کام میں لا سکتا تھا۔ پھر وسیلہ،
وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے جس کے پنوٹے کے اوپر تلے 2 بچے ہوں. جیسے کہتے ہیں کہ عورت کے پہلے 2 بچے اوپر نیچے ہوئے، اس طرح وہ اسے متبرک سمجھتے تھے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور ہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی نسل سے 10 بچے پیدا ہوں گے، 10 بچے پیدا ہو گئے ہوں، اسے بھی چھوڑ دیتے تھے اور سمجھتے تھے اس ذبح کرنا، اب اس کو ذبح کرنا یا کام میں لانا جائز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ، یعنی اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں. فرمایا یہ سب خرافات توہم پرستی ہے، اللہ نے ان باتوں میں سے کچھ بھی نہیں ٹھہرایا ہے، یعنی کسی کو بھی حرام نہیں کیا، یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے حلت و حرمت کا مسئلہ نکالا ہے. اللہ اکبر. اب یہی بات ہے کہ علم سے یہاں مراد علم یقینی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی باتیں جن کی دلیل کتاب و سنت میں نہ ہو. بس اس وعید کے تحت صرف کفر ہی نہیں آتا بلکہ بدعت کے اقوال بھی داخل ہیں، اور قرآن کریم نے اس کی بڑی تفصیل بہت جگہوں پہ کر دی ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتی ہوں، وہ النحل کی ہے، آیت نمبر 35. آپ خود بھی غور سے پڑھ لیں. وقال الذین اشرکوا جو شروع ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ ہم یا ہمارے باپ دادا اس کے سوا دوسری ہستیوں کی پوجا کرتے، اور نہ ایسا ہوتا کہ بغیر اس کے حکم کے کسی چیز کو اپنے جی سے حرام ٹھہرا لیتے. ایسی ہی روش اللہ فرماتا ہے کہ ایسی ہی روش ان لوگوں نے بھی اختیار کی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے. پھر تم ہی بتاؤ پیغمبروں کے ذمے اس کے سوا اور کیا ہے کہ صاف صاف پیغام حق پہنچا دیں. اللہ اکبر. یعنی اپنی غلطیوں کا انبار بھی وہ اپنی غلطیوں کا بوجھ بھی یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی لگاتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا. اللہ اکبر. اس طرح میں تھوڑا سا آپ کو اس آیت کے بارے میں اور سمجھا دیتی ہوں کہ ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک دن یہودیہ ہوں، ایک دن میں نصرانیہ ہوں اور میرے تمام غلام آزاد ہیں، اگر تو اپنی بیوی کو تو طلاق نہ دے. اب کہتی ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا مسئلہ پوچھنے کہ اس صورت میں اب کیا کیا جائے. تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شیطان کے قدموں کی یہ پیروی ہے. وہ کہتی ہیں پھر میں حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور اس وقت مدینہ بھر میں ان سے زیادہ فقیہ عورت کوئی نہ تھی. میں نے ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا، یہاں سے بھی یہی جواب ملا. عاصم اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی یہی فتویٰ دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو قسم غصہ کی حالت میں کھائی جائے اور جو نظر ایسی حالت میں مانی جائے وہ شیطانی قدم کی تابعداری ہے. اس کا کفارہ قسم کے کفارے کے برابر دے دے، یعنی کفارہ دے دے، قسم کو پورا نہ کرے. پھر فرمایا کہ شیطان تمہیں برے کاموں اور اس سے بھی بڑھ کر زناکاری، اس سے بھی بڑھ کر اللہ سے ان باتوں کو جوڑ لینے کو کہتا ہے جن کا تمہیں علم نہ ہو. ان باتوں کو اللہ سے متعلق کرتا ہے جن کا اسے علم بھی نہیں ہوتا. لہذا ہر کافر اور ہر بدعتی ان میں داخل ہے جو برائی کا حکم کرے اور جو بدی کی طرف رغبت دلائے. ہر وہ کام ایسا ہی ہے کہ ہر وہ کام پھر شیطان کی طرف سے ہے. اللہ اکبر. مطلب کیا ہوا کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو علم کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔